अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, सीरत सहाबा के हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम जिस सहाबी की सीरत आपके सामने बयान करना चाहते हैं उनका नाम है अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह भी उन 10 सहाबे किराम में शामिल हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। हज़रत अबू उबैदा का असल नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह था। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शुरू में इस्लाम लाने वालों में से और अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ और एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये हासिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक अमीन का लक़ब दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन व अमीनु हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा, यानी हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत के अमीन हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरे सहाबे किराम अमीन नहीं हैं? क्या उनके अंदर अमानतदारी नहीं पाई जाती? क्यों अल्लाह के रसूल ने ख़ास तौर से इनको इस उम्मत का अमीन कहा है? इस सवाल का जवाब देते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरअसल बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम के अंदर कुछ खुसूसियात होती हैं। अमानतदार तो सब थे, लेकिन हज़रत अबू उबैदा के अंदर सिफ़त अमानत कुछ ज़्यादा थी। दूसरों के मुकाबले में ये ज़्यादा अमानतदार और अमीन थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीन का लक़ब दिया था। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से 2 लोग आए। एक का नाम आकिब था, एक का नाम सय्यिद था। ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए, मुबाहला करने के लिए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुबाहला करने का इरादा किया, लेकिन इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, अगर वाकई में ये सच्चे नबी हैं और हमने मुबाहला किया तो हमारी हलाकत में कोई शक नहीं है। तो उन दोनों ने कहा कि ठीक है, हम आपको जिजिया देने के लिए तैयार हैं, हम आपसे सुलह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ किसी एक आदमी को भेजिए और ऐसे आदमी को भेजिए जो अमीन हो, जो अमानतदार हो, जो भरोसे के लायक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़रूर तुम्हारे साथ एक अमानतदार आदमी को भेजूँगा। वो कौन आदमी थे? वो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वे बद्र में वो कर दिखाया जो शायद दुनिया में कोई कम ही कर सकता है। जंग बद्र में हज़रत अबू उबैदा के वालिद काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे और बार बार इनके सामने आ रहे थे। बाप की मोहब्बत की वजह से ये अपने बाप के ऊपर तलवार नहीं उठा रहे थे, लेकिन जब बाप बार बार इनके सामने आ रहा था तो इन्होंने इनक़िता इलल्लाह, यानी अल्लाह की राह में ये भूल गए कि ये मेरा बाप है, और इन्होंने अपने ही हाथों से अपने बाप के सर को तन से जुदा किया, क्योंकि बाप मुशरिकों का साथ दे रहा था और ये अल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे। इन्होंने अल्लाह की राह में अपने बाप को कत्ल करने में भी दरेग नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वे उहुद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा में आखिरी दम तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस में और आपके दिफ़ा में ये लगे रहे। अल्लाह के नबी के दिफ़ा में इन्होंने अपने जिस्म के ऊपर कई ज़ख्म बर्दाश्त किए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ नहीं होने दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी होने से बचाने की पूरी कोशिश हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह करते रहे। उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल की, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। यानी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर जो लोग ईमान रखते हैं वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि उनसे दोस्ती करें जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखें, चाहे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो उनके भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो उनके बेटे ही क्यों ना हो, और चाहे उनके ख़ानदान के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने अंदाज़ा लगाया कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करने के लिए और अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आइए हम हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह की ज़िंदगी का एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या आपके सामने बयान करना चाहते हैं। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक सफ़र में गए थे और उनके साथ सहाबा किराम की एक जमात भी थी। रास्ते में समुद्र के किनारे इन लोगों को एक बहुत बड़ी मछली मिली। उस मछली का नाम था अंबर, और वो मछली देखकर
صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں اس کو کھانا چاہیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں نہیں، یہ مردار ہے، ہمیں اس کو نہیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن پھر فوراً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رزق ہے جو ہم لوگوں کو دیا ہے، ہم لوگ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مردار مچھلی کھانے کے حلال ہونے کا مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا یا اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مردار مچھلی حلال ہے، یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں تھا۔ بہرحال صحابہ کرام ایک مہینے تک اس عظیم الشان مچھلی کا، اس بڑی اور وشال مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ محترم ناظرین کرام، وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، اتنی وسیع تھی اور اتنی عظیم الشان تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ میں 13 لوگ داخل ہو کر اس میں سے چربی نکالتے تھے، اس کا تیل نکالتے تھے، اور اس کی ہڈیاں یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کے کانٹے اتنے بڑے تھے کہ اس وقت جو سب سے اونچا اونٹ تھا، سب سے بڑا اونٹ تھا، اس اونٹ کے ہودج پر سوار ہو کر اس کی ہڈی کو، اس کے کانٹے کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کے نیچے سے وہ اونٹ نکل جاتا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی عظیم الشان وہ مچھلی تھی۔ اس مچھلی کے بڑے بڑے پیس کاٹ کے صحابہ کرام مدینے میں لے کر آئے، اور جب اس مچھلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح کیا، اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار ان کو بحرین سے جزیہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے ان کو بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جب بحرین سے مال لے کر آئے تو رات ہو گئی تھی۔ صبح فجر کی نماز میں انصار صحابہ کرام مسجد میں آگے آگے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ انصاری صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام ضرورت مند تھے، غریب تھے، مال کا نام سن کر صحابہ کرام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم یہ فوراً یہ مال حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی آپ دیکھیے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ سن لیا ہے، تم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام کتنے سچے دل کے تھے، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی چاپلوسی میں اور اللہ کے نبی کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا ہو۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے واقعی یہ سنا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ محترم ناظرین، ذرا اس جواب کو غور سے سنیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا و خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، یہ مال تمہیں کو ملے گا، اس پر تم خوش ہو جاؤ، اس مال کا صحیح استعمال کرو۔ مل فقر اخشا علیکم، میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، میرے بعد تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، تم غربت کی زندگی گزارو گے، مجھے اس بات کا قطعی کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے، تو اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ دنیا اسی طریقے سے تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے، یہ دنیا اسی طریقے سے تمہارے اوپر وسیع نہ ہو جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر وسیع ہوئی تھی، اور تم بھی دنیا کی رنگینیوں میں اسی طریقے سے آپس میں مقابلہ کرنے لگو جیسے تم سے کہ پہلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا تھا، اور جیسے وہ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیے کہ کیا تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، کہ صحابہ کرام مال، اور وہ بھی جائز مال کے حصول کا جذبہ اور شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور آپ اپنے صحابہ کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں صحابہ کرام کھو نہ جائیں۔ محترم ناظرین، کیا آج ہماری زندگیوں میں کہیں آخرت نظر آتی ہے؟ کہیں ہماری زندگیوں میں ہماری سوچ، ہماری مینٹیلٹی، ہماری فیلنگز کیا دنیا سے کہیں آگے بڑھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ارے یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی جگہ ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ،
کہیں یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو کوئی دھوکہ اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں عبرت و نصیحت کا ایک بحر ذخار موجود ہے، شرط ہے تو صرف غور کرنے کی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہیں ابو عبیدہ ابن جراح، اس امت کے امین ہیں، اس امت کے امین، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابہ میں سے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں، اپنے حیات مبارکہ میں بھی ان کو بہت ساری مہمات کا امیر بنایا اور بہت ساری مہمات ان کے حوالے کی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اتنی سادگی کے ساتھ گزرتی تھی، اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام گئے تاکہ وہاں کے حالات کو دیکھیں۔ اس وقت ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ جب حضرت عمر فاروق ملک شام پہنچے تو لوگوں سے کہا کہ گورنر کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے ایک چھوٹی سی کٹیا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی گورنر کا گھر ہے۔ حضرت عمر فاروق جب گورنر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جو اس اسٹیٹ کا گورنر ہے، جو اس وقت ایک بہت بڑا اسٹیٹ اور اسلامی حکومت کی ایک بڑی ریاست ہے، اس کے کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت عمر وہاں ڈھیر سارا سامان اور عیش و عشرت کی چیزیں نہیں، بلکہ ایک تلوار، ایک ڈھال اور ایک کجاوا پاتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، یہ کیا ہے؟ ارے بہت سارے لوگوں نے جو گورنر ہوئے، حکمراں ہوئے، انہوں نے اپنے مکانات اچھے بنائے، ان کے لائف اسٹائل اچھے ہو گئے، ان کے پاس سامان عیش و عشرت ہو گئے، تمہارے پاس یہ معمولی سا سامان ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جواب دیا، اے امیر المومنین، قبر تک جانے کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے، یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود آخرت کا اور قبر کا کتنا تصور ہے ان کے دل و دماغ میں، اور کتنا ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ ڈر آج ہماری اکثریت کے دلوں سے نکل چکا ہے، یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی زندگی میں ہمیں ایک بنیادی سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آئیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتماد تھا اور کتنا یقین تھا، اس کا اندازہ لگائیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ایاز اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں اسلامی فوج کے 5 امیر تھے۔ ایک ابو عبیدہ ابن جراح، نمبر 2 یزید بن ابی سفیان، نمبر 3 ابن حسنہ، نمبر 4 خالد بن ولید، اور نمبر 5 یہ خود حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی ہم لوگوں کو خاص طور سے یہ تاکید تھی کہ اگر تم لوگوں کو کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رجوع کرنا۔ حضرت ایاز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے مدد طلب کی اور ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ موت نے ہم پر ڈیرے ڈال دیے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جواب میں جو خط بھیجا، اس خط میں لکھا، حمد و ثنا کے بعد مجھے آپ لوگوں کا خط ملا ہے، آپ لوگوں نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اگر مدد طلب کرنا ہی ہے تو اس اللہ سے مدد طلب کرو جس اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ذلیل اور مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اور تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ غزوہ بدر میں اس اللہ نے کیسے اپنے نبی کی اور مومنوں کی مدد کی تھی آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر۔ تو جب میرا یہ خط ملے تو تم لوگ جنگ شروع کر دو اور دوبارہ میری طرف رخ مت کرنا، میری طرف متوجہ مت کرنا۔ ناظرین کرام، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور یقین کرتے تھے، اور غزوہ بدر کا وہ منظر ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور مومنوں کی مدد کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور فیاضی میں بھی بے مثال تھے۔ ان کی سخاوت کو آزمانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک ترکیب آزمائی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور 400 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو وہ اس کا کیا کرتے ہیں۔ غلام جب وہ تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس آیا تو انہوں نے تھیلی رکھ لی اور اپنی ایک لونڈی کو بلایا اور اس کو 5 دینار دے کر کہا کہ جاؤ فلاں غریب کو دے دو۔ پھر بلایا، پھر 5 دینار دے کر کہا کہ جاؤ
फलां गरीब को दे दो। इस तरीके से वो पूरे दीनार, वो 400 दीनार हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने अल्लाह की राह में और गुरबा और फ़ुकरा को तक़सीम कर दिए। गुलाम ने आकर ये पूरी रुदात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक को सुनाई। उन्होंने फिर 400 दीनार की एक थैली दी और कहा कि एक काम करो, इसको हज़रत मुआज़ इब्न जबल को देकर आओ। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वही किया और एक एक करके सारे दीनार अल्लाह की राह में तक़सीम कर दिए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल की अहलिया ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, हम लोग भी तो ज़रूरतमंद हैं, थोड़ा सा दीनार अपने लिए भी रख लेते। तो जब थैली देखी गई तो उसमें 2 दीनार थे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 दीनार अपनी ज़रूरत के लिए रख लिए। गुलाम ने आकर ये रुदात बताई। हज़रत उमर फ़ारूक ने 400 दीनार की एक और थैली गुलाम को दी और कहा कि जाओ इसको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देकर आओ। जब गुलाम हज़रत आयशा के पास पहुँचा तो हज़रत आयशा ने भी वो 400 दीनार एक एक करके गरीबों और फ़कीरों में तक़सीम कर दिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत उमर फ़ारूक ने यह मंज़र देख कर कि हज़रत आयशा ने, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने और हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने, इन तीनों बुज़ुर्गों ने वो दीनार अपने पास नहीं रखा। हालांकि वो भी ज़रूरतमंद थे, लेकिन अल्लाह वाले थे, दुनिया से बेरग़बत थे, ज़ाहिदाना ज़िंदगी थी। उन्होंने पूरे दीनार अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने ये मंज़र देख कर कहा कि ये सब के सब एक दूसरे के दीनी भाई हैं, ये सब के सब एक दूसरे से दीनी उख़ुवत के रिश्ते में बटे हुए हैं। वाकई में इन्होंने जो काम किया है वो इनके ईमान के शायान शान है। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह के मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाते तो किसको बनाते? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर को बनाते। पूछने वाले ने पूछा उनके बाद किसको बनाते? हज़रत आयशा ने फरमाया हज़रत उमर को बनाते। पूछने वाले ने पूछा उसके बाद किसको बनाते? हज़रत आयशा ने कहा कि अबू उबैदा इब्न जर्राह को बनाते। मोहतरम नाज़रीन किराम, गोया कि हज़रत आयशा ने ये इशारा दिया कि हज़रत अबू बकर और उमर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हज़रत अबू उबैदा का एक ख़ास मकाम और अहमियत उनको बारगाह रिसालत में हासिल थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने कुछ साथियों के साथ बैठे थे। अचानक हज़रत उमर ने कहा, अच्छा तुम लोगों को अगर कुछ तमन्ना करनी हो, कुछ ख्वाहिश करनी हो, कुछ सोचना हो तो क्या सोचोगे? उनमें से एक ने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि मेरा पूरा घर सोने से भर जाए और मैं वो पूरा सोना अल्लाह की राह में तक़सीम कर दूँ। दूसरे साथी ने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा पूरा घर जवाहिरात से भर जाए और वो सारे जवाहिरात मैं राह इलाही में सर्फ कर दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मुझसे नहीं पूछोगे मेरी क्या तमन्ना है, मुझसे नहीं पूछोगे मेरी क्या ख्वाहिश है? अगर मुझे तमन्ना करनी होती तो मैं तमन्ना करता, या अल्लाह मेरा घर अबू उबैदा, मुआज़ इब्न जबल और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान जैसे सहाबे किराम से भर जाता और मैं इनसे दीन का काम लेता, जिससे जो जिम्मेदारी समझ में आती मैं उससे वो काम लेता। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं। जब ये मुल्क शाम के गवर्नर बनाए गए, जब ये मुल्क शाम पर हज़रत उमर ने इनको वहाँ मुतय्यन किया, तो मुल्क शाम के और बैतुल मुक़द्दस के आसपास के ईसाई इनके किरदार से, इनके हुस्न सलूक से और इनकी रवादारी से इतने मुतासिर हुए कि तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगे। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों ने हज़रत अबू उबैदा से कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की कुंजियाँ आपके हवाले नहीं करेंगे, आपके अमीरुल मोमिनीन को यहाँ चल कर आना पड़ेगा। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से मुल्क शाम जाते हैं, एक ग़ुलाम को लेकर और एक ऊँट को लेकर मदीने से मुल्क शाम का सफ़र तय करते हैं। और जब पहुँचते हैं तो इत्तेफाक से उनके जिस्म पर जो कपड़ा होता है और उसके ऊपर पैबंद लगे होते हैं, हज़रत अबू उबैदा गले मिलते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप इन गैर मुस्लिमों से, आप इनसे मिलने आए थे, कम से कम अपना हुलिया आपने दुरुस्त कर लिया होता। हज़रत उमर ने उस मौके पर हज़रत अबू उबैदा से कहा कि ऐ अबू उबैदा, तुम भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है। हम इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज़ के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत व नामुरादी से दोचार कर देगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हैं हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके ये फ़ज़ाइल हैं, ये कमालात हैं और ये इनकी ज़िंदगी का मुख्तसर सा एक खाका है जो हमने आपके सामने पेश किया। आइए ये देखते हैं कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह की ज़िंदगी से हमें इबरत और नसीहत के कौन कौन से पहलू मिलते हैं। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह की ज़िंदगी में सबसे पहला जो सबक मिलता है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीन कहा था,
اس امت کا امین کہا تھا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے دین میں امانت کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ عزت منا خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت داری ایک مسلمان کا وصف ہے، اور یہ وصف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی زندگی میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نئی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہم فوراً اجتہاد سے کام نہ لینے لگیں، ہم شریعت کے آئینے میں اس کو دیکھیں، ہم فتویٰ بازی نہ کریں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارا نوجوان انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، آج ہمارا نوجوان بہت تیزی سے دینی مسائل میں اپنا موقف اور اپنا نظریہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک غلط چیز ہے، یہ اور ایک پریشان کن یہ چیز ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے پیش کیا تھا، ایک عظیم مچھلی جب ان کو ملی راستے میں تو انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ اس کو کھا لو، انہوں نے پہلے شک کا اظہار کیا کہ یہ مردار ہے اور مردار تو حرام ہوتا ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر حالات اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے، چونکہ اگر اضطراری حالت ہو تو مردار بھی کھانا حلال ہے، اس لیے حضرت ابو عبیدہ نے اس مچھلی کو کھانے کی اپنے ساتھیوں کو اجازت دی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کوئی بھی سچویشن آئے، حالات آئیں، ہم فوراً فیصلہ نہ لے لیں، ہم کتاب و سنت کے صحیح نص کے آنے کا انتظار کریں۔ جب ہمارے سامنے وہ نص آ جائے تب ہم کوئی فیصلہ کریں، اپنی خواہش نفس سے ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، دین کے معاملات میں اپنی خواہش نفس کا ہم استعمال نہ کریں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے اپنے دل اور دماغ کو دور رکھنا چاہیے، اور دنیا میں رہنا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصہ ہمیں دیا ہے وہ حصہ تو ہمیں اس سے فیضیاب ہونا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ہماری اصل منزل آخرت ہے، ہمیں اپنا منظور نظر آخرت کو بنانا چاہیے، آخرت ہی کو سامنے رکھ کر ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کو جو خط بھیجا تھا، اس خط کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی عددی قوت پر، اپنی ظاہری قوت پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کا اصل یقین اور اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو فتح و نصرت حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور ظاہری اعتبار سے ہم کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہ ہیں ابو عبیدہ ابن جراح۔ سن 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں ملک شام میں ان کا انتقال ہوتا ہے، جس طاعون میں تقریباً 30,000 صحابہ کرام طاعون کی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، انہی میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی شامل ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دے کر چلے جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سیرت و کردار کے اس آئینے میں ڈھانچیں، سیرت و کردار کے اس قالب میں ڈھانچیں جس قالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنوارتے تھے، اور اس فیکٹری سے، اللہ کے نبی کے اس قالب سے جو ہستیاں تیار ہوتی تھیں، وہ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنتی تھی۔ محترم ناظرین، یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے صحابی، ایک نئی شخصیت اور اللہ کے رسول کے ایک نئے ساتھی کی سیرت اور احوال زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔